سید علی حسینی خامنئی سن 1358 ہجری یعنی سن 1940 میں مشہد کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انٹرمیڈیٹ تک اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد مشہد کے حوزہ علمیہ میں داخل ہوئے۔ مقدمات اور سطح کے مراحل اپنے والد اور دیگر اساتذہ سے حاصل کیے اور بہت جلد آیت اللہ العظمیٰ میلانی کے درس خارج کی سطح تک پہنچ گئے۔ سن 1956 میں عراق کے مذہبی مقامات کی زیارت کے لیے گئے اور نجف اشرف کے حوزہ علمیہ میں اپنی پڑھائی جاری رکھنے کا ارادہ کیا، لیکن اپنے والد کے اصرار پر ایران لوٹ آئے اور سن 1956 سے سن 1963 تک حوزہ علمیہ قم میں آیت اللہ بروجردی اور امام خمینی جیسے عظیم علماء سے علم دین حاصل کیا۔ سن 1963 میں والد کی بیماری کی وجہ سے مشہد لوٹ گئے اور ان کی دیکھ بھال کے ساتھ آیت اللہ میلانی کے دروس میں پھر سے حاضر ہوئے اور فقہ اور اصول بھی پڑھانے لگے۔ انہوں نے نوجوانوں اور یونیورسٹی کے طالب علموں کے لیے بھی اسلامی تعلیمات کے کلاس شروع کیے۔ هذا الرجل أيضا عاش الهم الإسلامي على أوسع أبعاده۔ انہوں نے اپنی پوری عمر اسلامی امہ کے لیے وقف کر دی۔ وہ بچپن سے مسلمانوں کے امور پر توجہ دیتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ وہ ہر اس آواز کی سمت بڑھتے تھے جو مسلمانوں کے لیے ہوتی اور ان کے امور پر توجہ پر تاکید کرتی، اور اسی طرح کی ایک آواز نواب صفوی کی تھی۔ قائد انقلاب اسلامی نے اپنی زندگی کے ابتدائی ایام اور نوجوانی کا دور مشہد میں گزارا۔ وہاں پر انہوں نے مصری قاریوں کا تعارف کرایا اور ایران میں مصری قاریوں کے تعارف کا سہرا انہی کے سر ہے۔ انہوں نے کیسٹوں کے ذریعے مصری قاریوں سے ایرانیوں کو آشنا کرایا۔ پہلی بار ایرانیوں کو سید قطب جیسی مصر کی اہم اسلامی شخصیت سے روشناس کرایا۔ ان کی کتابوں کا ترجمہ کیا، المستقبل اور فی ظلال القرآن جیسی کتابوں کا ترجمہ کیا، اور اس طرح سے ایرانیوں کو سید قطب جیسی اہم شخصیت کے بارے میں معلوم ہوا۔ جب مشہد سے انہیں جنوبی ایران میں جلا وطن کر دیا گیا تو وہاں بھی انہوں نے شیعہ سنی مسلمانوں کو ایک دوسرے سے قریب کرنے کے لیے بے پناہ کوششیں کیں۔ جنوب ایران حينما نفي إلى جنوب إيران عمل هناك على التقريب بين السنة والشيعة في تلك المنطقة۔ امام خمینی کی تحریک کے آغاز کے بعد مشرقی ایران اور صوبہ خراسان میں ان کا شمار اس تحریک کی اہم شخصیات میں ہونے لگا۔ اسی لیے پہلوی حکومت کی جانب سے ان کی تقریروں پر بارہا پابندی عائد کی گئی اور حد تک قید کر دیے گئے، اور ایک بار ان کو جلا وطن کر کے 3 سال کے لیے جنوب مشرقی ایران کا شہر ایران شہر بھیج دیا گیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے وقت وہ مشہد لوٹ آئے اور مشہد اور خراسان کے عوام کی مزاحمت اور جد و جہد میں آگے آگے رہے، اور جب امام خمینی پیرس سے ایران آ پہنچے تو وہ بھی ان کے استقبال کے لیے تہران آ گئے۔ ان کا شمار اس تحریک کے اہم سربراہوں میں تھا اور مختلف اہم عہدوں پر بھی فائز ہوئے۔ ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد سے جب تک اس انقلاب کی قیادت ان کے سپرد کی گئی، وہ مختلف عہدوں پر فائز ہوئے۔ انقلاب کمیٹی کے رکن، تہران کے امام جمعہ، پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی میں تہرانی عوام کے نمائندے، اعلیٰ دفاعی کونسل میں امام خمینی کے نمائندے، اور 6 سال تک اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر۔ بانی انقلاب اسلامی امام خمینی کے انتقال کے بعد ماہرین کونسل نے اسلامی انقلاب کی قیادت ان کے حوالے کر دی۔ یکی دیگر از شخصیت‌های بسیار مهم تقریب مقام معظم تقریب مذاہب کی ایک اہم شخصیت قائد انقلاب اسلامی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انقلاب سے قبل ہی انہوں نے فی ظلال القرآن نامی کتاب کا ترجمہ کیا، جو اس سلسلے میں ان کے خیالات کی غمازی کرتا ہے، اور انقلاب سے قبل انہیں ایران شہر نامی علاقے میں جلا وطنی کی زندگی گزارنی پڑی تھی، جہاں شیعہ اور سنی مسلمانوں کی ملی جلی آبادی ہے، اور وہاں ان کی نماز جماعت میں شیعہ اور سنی دونوں شریک ہوتے تھے۔ ان کے خیالات اور تقریروں سے لوگ مستفیض ہوتے تھے۔ انہوں نے اس صورتحال سے جو کچھ سیکھا تھا
اسی کی بنا پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد اسلامی مذاہب کی یونیورسٹی کی تشکیل کا حکم دیا اور 2 بار میں اکیڈمک کونسل کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا، جس کے دوران انہوں نے بہت اہم نکات کی جانب اشارہ کیا اس یونیورسٹی کے سلسلے میں، اور کہا کہ اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ فرقہ واریت ہے اور ہمیں قرآن اور اسلام کی طرف واپسی کرنی چاہیے۔ و ما بایستی برگردیم به سوی قرآن و اسلام۔ قائد انقلاب اسلامی آج بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی پر فخر کرتے ہیں، جن کی عقلی اور لسانی بنیادوں پر ایک مکمل شخصیت تھی۔ امام خمینی نے اسلامی اتحاد کے لیے ایک مکمل طور و طریقہ منعقد کر دیا۔ چنانچہ تقریب مذاہب کی فکر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے تمام شاگردوں، بالخصوص آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کو منتقل ہوئی۔ 3 سال تک ایران شہر میں ان کی جلا وطنی اور علاقے کی سنی آبادی کے ساتھ خلوص اور محبت کے ساتھ زندگی نے ان میں اس فکر کو مزید اجاگر کر دیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد خصوصاً صدارت کے موقع پر مختلف اسلامی ممالک کے دورے کے دوران انہوں نے قریب سے مشکلات، پریشانیوں اور عالم اسلام کی ضروریات کو دیکھا اور اس سلسلے میں مطالعہ بھی کیا، جس کے نتیجے میں تقریب اور اسلامی اتحاد ان کے اہم اہداف اور فکر و ذکر میں تبدیل ہو گئے۔ جب وہ قیادت کے عہدے پر فائز ہوئے، دوسری جانب مصر میں دارالتقریب کے خاتمے کو بھی کئی برس گزر چکے تھے، لہٰذا اس مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر انہوں نے ایرانی اور غیر ایرانی شیعہ اور سنی علماء کے تعاون سے ایک کمیٹی منعقد کی اور سن 1990 میں تقریب مذاہب اسلامی بین الاقوامی کمیٹی منعقد ہوئی۔ في تلك المنطقة أسس أسبوع الوحدة الإسلامية، تحدث مع أهل جلا وطنی کے دوران انہوں نے ہفتہ وحدت کا اعلان کیا۔ اس شہر میں انہوں نے شیعہ اور سنی مسلمانوں سے گفتگو کی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کی مناسبت سے 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول کے درمیان ہفتہ وحدت کا اعلان کیا۔ قائد انقلاب اسلامی نے تقریب مذاہب اسلامی کی عالمی کونسل کی تشکیل کی، وہ اس کے بانی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی تقریروں میں اتحاد پر بے حد زور دیا، لیکن یہ بات بھی خاص ہے کہ انہوں نے اتحاد کی دعوت کے ساتھ ساتھ اسلامی ثقافت و تمدن کی سمت واپسی کی بھی دعوت دی اور ہمیشہ تاکید کی کہ مسلمانوں کو اسلامی تمدن کی عظمت کی سمت واپسی کرنا چاہیے۔ فهو يقول لا يمكن أن تتحقق وحدة المسلمين إلا بعودتهم إلى حياتهم الحضارية من جديد۔ حضرت آیت الله خامنه‌ای یکی از طلایه‌داران برجسته وحدت و تقریب به شمار می‌آید۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی تقریب اور اتحاد کی اہم شخصیت ہیں۔ اپنی صدارت اور خاص طور پر اعلیٰ قیادت کے دوران انہوں نے اتحاد بین المسلمین کے سلسلے میں انتہائی اہم اقدامات کیے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اتحاد کے لیے انہوں نے جس طرح کی شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے اہل سنت کے لیے قابل احترام شخصیتوں کی توہین کی حرمت کا جو فتویٰ دیا ہے وہ تاریخی ہے، اور اسلامی فرقوں کے درمیان باہمی اخوت و محبت اور انہیں ایک دوسرے سے قریب کرنے میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ الفت قلوب مسلمانان تأثیر بسیار ارزشمندی را داشته است۔ اس کمیٹی کے اہم پروگراموں میں سالانہ اجلاس بھی ہیں۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اس کمیٹی کو مختلف تدابیر بھی پیش کی ہیں جو آج کل کے دور کے مطابق اہم، علمی، اسٹریٹجک اور اسلامی مذاہب کے مفاد میں ہیں۔
ان کی نگاہ میں اس کمیٹی کا سب سے اہم مقصد تمام مسلمانوں اور اسلامی ممالک کے اتحاد کے سلسلے کی ایک نئی اسلامی اور عالمی تہذیب کی ایجاد ہے۔ جب مسلمان عرب ممالک میں گزشتہ برسوں میں تبدیلیاں آنے لگیں اور جب مغربی اور مشرقی حکام اور ذرائع ابلاغ نے اسے ایک سیکولر رنگ دینے کی کوشش کی اور اس تحریک کو عرب بہار کا نام دیا، تو آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اسلامی بیداری کا نظریہ اور نعرہ پیش کر کے اس تحریک کو اسلامی معاشروں میں عوام اور نوجوانوں کا اسلام کی طرف رجحان کے طور پر پیش کیا اور اسے اتحاد اور مسلم امہ کے قریب آنے میں ایک اور قدم قرار دیا۔ انہوں نے اس بات پر تاکید کی کہ اگر اس اسلامی بیداری اور اس کے تحت تبدیلیوں کو صحیح راہ پر لگایا جائے تو مسلم امہ ایک اہم تاریخی موڑ کو کامیابی کے ساتھ گزار سکتی ہے اور اسلامی تہذیب کی طرف گامزن ہو سکتی ہے۔ آج کے کلاس شروع کیے۔ هذا الرجل أيضا عاش الهم الإسلامي على أوسع أبعاده۔ انہوں نے اپنی پوری عمر اسلامی امہ کے لیے وقف کر دی۔ وہ بچپن سے مسلمانوں کے امور پر توجہ دیتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ وہ ہر اس آواز کی سمت بڑھتے تھے جو مسلمانوں کے لیے ہوتی اور ان کے امور پر توجہ پر تاکید کرتی، اور اسی طرح کی ایک آواز نواب صفوی کی تھی۔ اور دیگر اساتذہ سے حاصل کیے اور بہت جلد آیت اللہ العظمیٰ میلانی کے درس خارج کی سطح تک پہنچ گئے۔ سن 1956 میں عراق کے مذہبی مقامات کی زیارت کے لیے گئے اور نجف اشرف کے حوزے علمیہ میں اپنی پڑھائی جاری رکھنے کا ارادہ کیا، لیکن اپنے والد کے اصرار پر ایران لوٹ آئے اور سن 1956 سے سن 1963 تک حوزے علمیہ۔ قائد انقلاب اسلامی نے اپنی زندگی کے ابتدائی ایام اور نوجوانی کا دور مشہد میں گزارا۔ وہاں پر انہوں نے مصری قاریوں کا تعارف کرایا اور ایران میں مصری قاریوں کے تعارف کا سہرا انہی کے سر ہے۔ انہوں نے کیسٹوں کے ذریعے مصری قاریوں سے ایرانیوں کو آشنا کرایا۔ پہلی بار ایرانیوں کو سید قطب جیسی مصر کی اہم اسلامی شخصیت سے روشناس کرایا۔ ان کی سید علی حسینی خامنئی سن 1358 ہجری یعنی سن 1940 میں مشہد کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انٹرمیڈیٹ تک اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد مشہد کے حوزے علمیہ میں داخل ہوئے۔ مقدمات اور سطح کے مراحل اپنے والد قم میں آیت اللہ بروجردی اور امام خمینی جیسے عظیم علماء سے علم دین حاصل کیا۔ سن 1963 میں والد کی بیماری کی وجہ سے مشہد لوٹ گئے اور ان کی دیکھ بھال کے ساتھ آیت اللہ میلانی کے دروس میں پھر سے حاضر ہوئے اور فقہ اور اصول بھی پڑھانے لگے۔ انہوں نے نوجوانوں اور یونیورسٹی کے طالب علموں کے لیے بھی اسلامی تعلیمات